الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز و مکرم آواز آ رہی معزز و مکرم محترم المقام عزیز ساتھیوں، جب مسلمان اور ایمان والا قرآن کریم کو شروع کرتا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر تلاوت کرے یا نماز کے باہر تلاوت کرے یا وعظ و نصیحت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے، الغرض جس صورت میں بھی اور جس حال میں بھی ایمان والا اور مسلمان قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر کی جائے، اس لیے آج ہم انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اعوذ باللہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ یہ اعوذ باللہ کا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے علاوہ دیگر کوئی آیت یا دیگر کوئی الفاظ بھی تو ہو سکتے تھے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی کو پڑھنے کو کیوں کہا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جب مسلمان ایمان والا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق لڑاتا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق لڑانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے بندے کا مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور ٹھیک اسی طرح بندے کی زبان کا، بندے کے قلب کا یعنی دل کا اور پورے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طور پر گفتگو کر سکے اور عشق لڑا سکے۔ تو جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ شیطانی وساوس سے چھٹکارا پا کر اور شیطانی وساوس سے حفاظت طلب کر کے، یعنی اعوذ باللہ کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کرتا ہے، اس بات کی دعا کرتا ہے، اس بات کی تمنا کرتا ہے
کہ اللہ مجھے شیطان مردود سے اور شیطان کے وساوس سے اور شیطان کے جال سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے میری حفاظت فرما لیجئے اور مجھے اپنی پناہ کے اندر لے لیجئے۔ تو گویا قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بندہ شیطانی وساوس سے اور اپنے نفس سے مکمل طور پر چھٹکارا پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، اور اسی اعوذ باللہ کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے شیطان مردود سے محفوظ فرما کر میری ذات کو، میری زبان کو، میرے دل کو پاک فرما دیجئے۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ تو استعاذے کی حقیقت یہ ہوئی، اعوذ باللہ کی حقیقت یہ ہوئی کہ بندہ شیطانی وساوس سے اور شیطانی جال سے چھٹکارا پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو گویا اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے شیطان سے محفوظ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر داخل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی وجہ ہے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اعوذ باللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اور امت مسلمہ کو کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، کس بات کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ کے ذریعے سے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی شیطان ہر وقت اس بات کو چاہتا ہے اور اس بات کا ارادہ کرتا ہے، اور اس نے خود قسم کھائی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ لأغوینک، کہ میں تیرے بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا ہے لاقعدنک صراطک المستقیم، کہ میں جو مستقیم یعنی جو سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو راستے پہنچاتے ہیں، جنت تک جو راستے پہنچاتے ہیں، ان راستوں پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو، تیرے ماننے والوں کو آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کو تجھ سے بہکاؤں گا۔ تو شیطان کی ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے، یہ کوشش رہتی ہے، اور وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ یہ شیطان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی وہ اس کے فائدے کو کبھی بھی، اس کے فائدے کا کام وہ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ وہ اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی یہ چاہتا ہے، ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، کوئی گناہ کرے اور اس کی آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں۔ تو یہ شیطان چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے اور شیطان تمہیں بہکانا چاہے، شیطان تمہیں غصے کے اندر لا کر کوئی گناہ کا کام کروانا چاہے، شیطان تمہارے دلوں کے اندر وساوس کو ڈال کر تمہارے نفس کو بہکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروانا چاہے، شریعت کو پامال کرانا چاہے، تو اللہ فرماتے ہیں فاستعذ باللہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی شریف کی روایت ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت 3 مرتبہ ہے، اور 2 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، ایک سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ اور ایک معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 شخص کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور
دوسرا شخص پہلے شخص کو گالی گلوچ کرنے لگا، اس پر غصہ ہونے لگا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک شخص اتنا غصہ ہوا کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ غصے کی وجہ سے اس کی ناک نہ پھٹ جائے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے گا تو اس کا پورا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جب شیطان ہمارے نفس کو بہکا کر اور ہمارے دل کے اندر غلط خیالات ڈال کر کوئی غلط کام کرانا چاہے تو اس وقت ہم اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہم میں سے کسی ایک شخص کو بہکاتا ہے اور پھر وہ شخص دوسرے شخص کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ قرآن کریم نے دونوں لوگوں کو اچھی تعلیم دی اور فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آئے، اگر تمہارا نفس غلط کام کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہے، تو اس وقت تم اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ اس شخص کو تعلیم دی جس شخص کو شیطان نے بہکا دیا اور وہ بے قابو ہو گیا، اور دوسرے شخص کو قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ جب کسی بھائی کی طرف سے کوئی غلط کام آپ دیکھیں یا کسی بھائی کی طرف سے کوئی غلط برتاؤ آپ کی طرف ہو تو اس وقت آپ یہ نہ کریں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے دیں اور پھر اس وقت دونوں کی طرف سے معاملہ خراب ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، کوئی تمہارے ساتھ غلط معاملہ کرے، برا برتاؤ کرے، تو کیا کرو؟ اس برائی کا اور اس غلط معاملے کا جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب تم برائی کا اور غلط معاملے کا اور غلط برتاؤ کا جواب اچھائی کے ساتھ دو گے، کوئی آپ کو گالی بکے، کوئی آپ کو غلط آپ کے ساتھ کوئی غلط لفظ استعمال کرے، آپ اس وقت اس کو معاف کر دیں اور اچھے برتاؤ کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، تو پھر قرآن کریم فرماتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کأنہ ولی حمیم، کہ تمہاری جو دشمنی تھی، تمہارے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے بارے میں کجی بھری ہوئی تھی، تو وہ فوراً ایک اچھے دوست کی شکل میں سامنے آ جائے گی۔ جب آپ برائی کا اور غلط معاملے کا، غلط برتاؤ کا جواب اچھے سے دیں گے تو پھر اس شخص کے ذہن کے اندر بھی یہ خیال آئے گا کہ میں نے اس کے ساتھ برائی کی، میں نے اس کو گالی دی، پھر بھی اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کے اندر دوستی ہو جائے گی کأنہ ولی حمیم۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اعوذ باللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی شیطان تم سے کوئی غلط کام کرانا چاہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرانا چاہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کرانا چاہے، تو اس وقت تم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطانی وسوسہ آئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی لوگ یاد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت بتائی ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کہ ان کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی غلط کام کرنے کا ان کے ذہن میں کوئی تصور آئے، کوئی خیال آئے اور شیطان ان کو بہکانا چاہے، تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جس وقت بھی، چاہے رات کی تنہائی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دل کے اجالے میں ہو، جس وقت بھی ہمیں کوئی غلط خیال آئے، کوئی غلط تصور آئے، کوئی غلط کام کرنا ہم چاہیں، کوئی غصہ آئے، حدیث کے اندر ہے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے، الغضب من الشیطان۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی نصیحت مجھے فرما دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اور یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ جب بندہ غصے میں آتا ہے اور وہ اپنے نفس سے بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر نہ جانے اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کا کہاں استعمال کرتا ہے۔ تو گویا غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جب بھی ہمیں غصہ آئے، کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ ہو، تو اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا خلاصہ ہوا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رہیں اور شیطان مردود سے حفاظت طلب کرتے رہیں۔ اور بیٹھیں گے کہ یہیں ختم کر دیں؟ کیونکہ اگر کم وقت لیں گے تو آپ بھی روزانہ بیٹھیں گے، ورنہ اگر زیادہ وقت ہوگا تو آپ بھی چلے جائیں گے۔ حدیث کے اندر حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابیہ دن و رات بہت نماز پڑھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تذکرہ کیا کہ صحابیہ ہیں، تذکر من صلاتها، ان کی نماز کے قصے مشہور ہیں، پوری رات نماز پڑھتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علیکم بما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ یہ سب باتیں چھوڑ دو کہ فلاں اتنی نمازیں پڑھتا ہے، فلاں اتنی نمازیں پڑھتا ہے، بلکہ اپنے نفس کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تھکتے نہیں ہیں، تم تھک جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر دو شخص ہیں، ایک شخص آیا، ایک دن اس نے 100 نماز پڑھی اور جا کر بستر پر سو گیا، اب 10 دن تک وہ مسجد میں ہی نہیں آیا۔ اور دوسرا شخص ہے جو روزانہ 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن ساری زندگی پڑھتا ہے، تو اس کا عمل کم ہے لیکن روزانہ ہے۔ تو اب کون شخص زیادہ ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو شخص ہمیشہ کم سنتوں پر اور کم اعمال پر ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس کو کرتا رہتا ہے، اس کا عمل بڑھ جائے گا اور ثواب کا اعتبار سے بھی اس کا عمل بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہم بھی اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ کا وقت لیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کو فارغ کر دیں گے۔ اس لیے آپ بھی یہاں پر پابندی کے ساتھ بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔